آج پورے ہندوستان سے ہم سن رہے ہیں، جگہ جگہ پر واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ چکر چلاتی ہے، پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل بھی ہو جاتی ہے، اس کے مذہب کے مطابق جا کر کے اس سے شادی بھی کر لیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس طریقے کے واقعات پہلے کچھ واقعات ہوا کرتے تھے، پھر سینکڑوں میں بدل گئے، پھر ہزاروں میں بدل گئے، اور اب وہ لاکھوں میں ہونے لگے۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ ارتداد۔ مسلمان کا دین سے مرتد ہو جانا، دین سے پلٹ جانا، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں ارتداد، اور یہ اس دور کے فتنوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف دلی اور ممبئی اور کلکتہ میں ہو رہا ہے، کٹیہار میں بھی ہو رہا ہے، پورنیا میں بھی ہو رہا ہے، کشن گنج میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ علاقہ چھوٹے چھوٹے بستیوں اور قصبوں میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور بڑی سازش کے ساتھ اور بڑی گہری پلاننگ کے ساتھ آج مسلمان لڑکیوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو مرتد کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ میرے بندو، جب فتنہ آئے گا تو صرف خاص لوگوں کے گھر میں نہیں آئے گا، جب فتنہ آئے گا تو نمازی کے گھر بھی آئے گا، تہجد پڑھنے والے کے گھر بھی آئے گا، داڑھی رکھنے والے کے گھر پر بھی آئے گا۔ جب فتنوں کا دور آئے گا تو فتنے اچھے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے، برے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ فتنوں سے بچو، کیونکہ فتنے جب آئیں گے تو سب کو اپنی چپیٹ میں لیں گے، کوئی بچنے والا نہیں۔ ارتداد کا فتنہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ بات یاد رکھو، اسلام کی جتنی دشمن طاقتیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان کیسے مرتد کریں۔ وہ آپ کو مٹانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ رہیں مگر اسلام سے دور رہیں، یا تو اسلام سے پورا نکال دے، یا صرف نام کے مسلمان رہے، حرکتیں ساری آپ کی جو ہے کفر والی ہو، شرک والی ہو، آپ کو عملاً وہ مرتد اور کافر بنا دے، مشرک بنا دے، یہی ان کا پلان ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی، یہ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہ عیسائی کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں گے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے ان کو فالو نہ کرنے لگیں گے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ نہیں دیں گے، وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں، ان کی ایک ہی پلاننگ ہے کہ کیسے ہمیں اور آپ کو مرتد کریں۔ قرآن کے دوسرے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ او لوگو، یہ کافر تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، جب تک یہ تم کو مرتد نہ بنا دے، جب تک یہ تم کو اسلام سے نہ نکال دے۔ اور آگے اللہ نے بڑی خطرناک واقعہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو انسان مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ایمان سے نکل جائے، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کی موت ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ مرتد ہو گیا، ساری نیکیاں برباد، حج برباد، عمرے برباد، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی کوئی نیکی اللہ کا کام آنے والی نہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ارتداد۔
اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نقشہ کھینچا ہے مسلمانوں کی حالت، اور ایسا نقشہ کھینچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی لکلۃ الی قصعتها، وہ زمانہ بہت قریب آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ جس طریقے سے دسترخوان پر لوگ لائن لگا کے کھاتے ہیں، کچھ لوگ دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، کچھ لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہیں اور کھانے والے پہ جلدی جلدی کھا رہے ہیں کہ ہم کھا لیں تو تم آ کے کھا لو۔ اے مسلمانوں، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، تمہیں رسوا کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، وہ آپس میں کمپٹیشن کریں گی، مقابلہ کریں گی، کوئی دوست نہیں ہے تمہارا، سب دشمن ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو، ہماری سنکھیا کم ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد بہت ہوتی ہے۔ آج مسلمان دنیا میں اربوں کی تعداد کم نہیں، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، جو جھاگ ہوتے ہیں، تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ۔ جھاگ، بلبلا جس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مسلمانوں کے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روح و دبدبا کو، تمہارے ڈر کو، تمہارے بھے کو نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کمزوری ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے بہت پیار ہو جائے گا، دنیا سے بہت محبت ہو جائے گی، اور موت سے بہت زیادہ کراہیت کرنے لگو گے، موت تمہیں ناپسند ہو جائے گی اور دنیا بہت محبوب ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے جو اللہ تمہارے دل میں۔ آج آپ غور کیجیے، یعنی آج وہ حالات ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کی لڑکیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، تم اسلام کو چھوڑ کے مت جاؤ، تم مرتد مت ہو۔ ہمیں آج اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے، کیا اس سے بڑھ کے شرم کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میرے پوری تاریخ میں شاید ایسا دور کبھی نہ آیا جو دور آج ہم اور آپ کو۔ مسلمان گھر کی لڑکی نقاب پہن کے نکلنے والی لڑکی، آپ کے بہار اور بنگال میں تو نقاب کا رواج کم ہے، یو پی کے اندر، مہاراشٹر کے اندر، ساؤتھ کے اندر تو بہت نقاب چلتا ہے، گھر سے لڑکی سر سے پیر تک نقاب میں نکل رہی ہے، اور باہر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ ہوٹل میں کر رہی ہے۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم مرتد ہو جائے کیا اس سے اللہ کے دین کی حیثیت پر کوئی فرق پڑ جائے گا؟ کیا اسلام کا کچھ بگڑے گا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ارے ہم سب مل کر کے اللہ کی عبادت کریں، نہ تو اللہ کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں، اور نہ سب کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، جتنے پہلے پیدا ہوئے، جتنے بعد میں پیدا ہوئے، سب کے سب اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تب بھی میری حکومت میں کوئی بڑھوتری کرنے والے، کوئی اضافہ کرنے والے، کوئی زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ، سب کے سب اگر فاسق و فاجر ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں، گنہگار ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔
اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ اگر ہم مرتد ہو گئے نا، اللہ دوسری قوم کو پیدا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 نمبر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اسلام کو چھوڑ کر کے پلٹ جائے گا، جو مرتد ہو جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ دے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے اوپر بڑے نرم ہوں گے اور کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے۔ اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کے برا بھلا کہنے کی، کسی کی ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم مرتد ہو گئے اللہ کو کوئی فرق نہیں، فرق پڑے گا تو ہمیں پڑے گا۔ جو انسان مرتد ہو جائے گا وہ دین سے بھی جائے گا اور دنیا سے بھی جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو مرتد کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، من بدل دینہ فاقتلوہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑی آزادی ہے، اسلام میں رائے کی آزادی، اوپینین کی آزادی، عقیدے کی آزادی، کہاں آزادی ہے؟ اسلام تو کہہ رہا ہے اگر تم مرتد ہو گئے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اسلام تو بڑا کٹر دین ہے۔ دیکھو آزادی کی بھی ایک سیما ہوتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلم بن کے رہنا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں، اسلامی حکومت کے اندر کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، جب آپ اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے تو اب سوچ سمجھ کر کے آئیے، اب آنے کے بعد آپ کو ریٹرن جانے کی اجازت ہے۔ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اگر اسلام اس کو بھی آزاد کر دے گا تو اسلام کی سیکیورٹی، اسلامی حکومت کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی کسی مذہب پر چلنا چاہتا ہے آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، مگر جب اسلام کے اندر آ گئے اب اگر مرتد ہو گئے تو سزائے موت۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، جو بھی مسلمان ایک اللہ کی گواہی دیتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کی جان لینا جائز نہیں ہے، اس کا قتل جائز نہیں ہے، اس کا خون جائز نہیں ہے، مگر تین حالتوں میں مسلمان کا خون جائز ہے۔ آپ نے فرمایا السیب الزانی، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے، شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اسلام کے اندر سزائے موت۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تیسری چیز والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اسلام کے اندر آنے کے بعد مسلمان اگر مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اور یہ بھی آگے کیا کہ جو مرتد ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی نقصان ہے۔ بیوی اگر مرتد ہو گئی شوہر کے ساتھ رشتہ ختم، شوہر مرتد ہو گیا بیوی کے ساتھ رشتہ ختم، بیٹا اگر مرتد ہو گیا باپ کی پراپرٹی کا وارث نہیں ہوگا۔ کوئی بھی اگر مرتد ہو گیا، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا یا اسلامی شریعت کے کسی اصول کا انکار کر دیا، نماز کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا،
زکات کا انکار کر دیا، حج کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا، نبیوں کا کسی بھی اسلام کے پرنسپل کا، اصول کا اس نے انکار کر دیا، تو وہ مرتد ہو گیا، اور ایسے شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے۔ انکار کر دیا، ایک ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ گنہگار تھا، کافر نہیں تھا، لیکن نماز کا انکار کرتا تھا، نماز کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ کافر ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذلت اور رسوائی دنیا میں ملے گی، اور آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے ارتداد کا، اور اس وقت بڑی تیزی سے ارتداد کی لہر آئی ہے۔ ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جہاں اسلام کی ان کو کوئی شکشا نہیں دی جاتی، دین کے نام پر انہیں کچھ نہیں سکھایا جاتا، وہاں وہ پڑھنے لکھنے کے بعد ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہونے لگتا ہے، ان کا دماغ گھومنے لگتا ہے، اور بڑی سنکھیا میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین سے بیزار ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں، اور اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں، اور اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔